کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی المقام الاخر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی المقام الاخر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ محبتوں کے جس نے یوں دریا بہائے، دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے، بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، گالیاں دی جس نے اس کو بھی دعا دی۔ حضرات گرامی قدر، آپ دیر سے علماء کرام کے چہروں پہ کتاب و سنت کے لکھے ہوئے حروف پڑھ رہے ہیں اور زبان سے سن رہے ہیں۔ ہمارے اس عظیم الشان پروقار پروگرام جس کی میزبانی کا شرف استاد القراء والعلماء مولانا محمد صادق رحمانی اور ان کے فرزندان نے حاصل کیا ہوا ہے، یقیناً یہ ایک بڑی کانفرنس ہے، اس پہ ایک بڑا میسج جانا چاہیے۔ کئی دنوں سے اور اس کے لحاظ سے بھی یہ بڑی اہم بات ہے۔ میری جماعت کے انٹرنیشنل خطیب مولانا محمد ناصر مدری صاحب اس وقت سٹیج پر موجود ہیں، یہ انہی کی فیاضی ہے کہ مجھے موقع ملا۔ میں نے انتہائی اختصار سے ایک دو پیغام دے کر اجازت چاہوں گا، لیکن خدا را میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھے، میں آپ کی نیندیں اڑانا چاہتا ہوں، آپ کے اور اپنے ایمان کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ کئی دنوں سے ہمارے دل زخمی ہے۔ فرانس کے اس بدماش نے جو میرے اور آپ کے محبوب کے ساتھ شان اور عظمت کے لحاظ سے آپ تک اس کا گھٹیا پیغام پہنچ نہیں سکتا، لیکن اس نے جو منہ کالا کیا ہے اس کے لیے حکومت سوائے قراردادوں کے ابھی تک کوئی عمل نہیں کر رہی۔ میں اس سٹیج پر علماء کی موجودگی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر صاحبزادہ عبدالرؤف یزدانی تیرے بارے اچھے الفاظ نہ بولے تو اس کو 4 شیڈول میں داخل کر دیا جاتا ہے، اس کو جیل کی کال کوٹڑی میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اس نے میری اور میری اہلیہ کی توہین کی ہے۔ عمران خان فرماتے ہیں کہ اس نے میری اور میرے وزیر فواد کی توہین کی ہے، اس کو بہر رہنے کا حق نہیں، اس کو قرآن و سنت سنانے کا حق نہیں، یہ جو للکارے مارتا ہے اس کو یہ حق نہیں۔ تیری بیوی کی عزت فاطمہ کے ابا سے زیادہ ہے، تیری بیوی کی عزت صدیقہ کائنات کے دوپٹے سے زیادہ ہے، تیری عزت کیا کائنات کے امام کے فرامین سے زیادہ ہے۔ سن لو مسلمانوں،
میرے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے، اور اہل الحدیث کا یہ موقف ان اداروں کے ذریعے دنیا کے سامنے آتا ہے، اور پھر دنیا ان کے موقف کو سمجھتی اور جانتی ہے۔ آج تک اللہ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث میں کوئی گستاخ اور کوئی بے ادب پیدا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن منزل من اللہ ہے، ہم حدیث کی بات کرتے ہیں، حدیث منزل من اللہ ہے، ہم بیت اللہ کی بات کرتے ہیں، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، ہم مسجد نبوی کی بات کرتے ہیں، مسجد نبوی محبوب کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی کی میزبانی کا شرف محبوب کو حاصل ہوا، مگر آج اس انداز میں قرآن کے بارے میں یہی فرانسیسی اور اس کے گندے کرندے گندا کردار ادا کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ملک پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، اللہ کے کلمے سے حاصل کی گئی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وقت کا حکمران خود اسمبلی کے فورم پر آتا، ان کے بائیکاٹ کا خود اعلان کرتا، فرانس کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کرتا، مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہو جاتے۔ لیکن تم نے تو نہیں کیا۔ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ادنا کارکن ہونے کے ناطے اس کا اعلان کر رہا ہوں، آج کے بعد اگر کسی کتے کو محبوب کی عظمت پر، آقا کی شان پر، اللہ کے قرآن پر، محبوب کی حدیث پر، بیت اللہ کی عزت پر، مسجد نبوی کے وقار پر کوئی انگلی اٹھی، وہ انگلی کاٹ دی جائے گی۔ نعرہ تکبیر۔ اندر تو ہم نے جانا ہے، اندر تو ہم نے جانا ہے، جرت کیوں نہیں؟ اور دیکھو مدنی صاحب، بوڑھا ساجد میر ملتان میں صدیق اکبر کی عظمت کا جھنڈا ہاتھ میں پکڑ کر یہ کہہ رہا تھا کہ ساجد میر جیے گا تو صدیق کی عزت کے لیے جیے گا، مرے گا تو صدیق کی عزت کے لیے مرے گا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ لہرا کے نعرہ تکبیر، جان پیدا کرو۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، حضرت علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب، قاری سیف اللہ عابد صاحب، جامعہ تعلیم القرآن رحمانیہ، حرمت رسول پہ، حرمت رسول پہ گستاخ رسول کی ایک صدا، سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک صدا، ارے بولتے کیوں نہیں، گستاخ رسول کی ایک صدا، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ میں آج اس کے گھر بیٹھ کر، آپ اس کے گھر آئے ہو، مجھے کعبہ کے رب کی قسم، اس کے گھر وہی آتا ہے جس کو مالک آنے کی توفیق دیتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تم اس کے گھر آئے ہو، وہ جس کے بارے میں میرا رب اتنی محبت کرتا ہو کہ نگاہیں اٹھے تو قبلہ تبدیل ہو جائے، انگلی اٹھے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ میں کیا کروں؟ مگر آج اس محبوب کی عظمت پر حملہ ہو رہا ہے، کل کو یہ نہ کہنا کہ یہ ملک کے خطار ہیں، ملک کے وفادار نہیں۔ سن لو، ہماری وفا نہ تیرے کے لیے ہے، نہ تیرے خان کے لیے ہے، نہ کسی بے زمین کے لیے ہے، نہ کسی بد کردار کے لیے ہے، نہ کسی وزیر کے لیے ہے، نہ کسی صدر کے لیے ہے، نہ کسی اقتدار کے لیے ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم، ہماری وفا ہے تو اللہ کی بڑائی کے لیے ہے، محمد کی وفا کے لیے۔ سن لو، یہ قوم سوئی ہوئی ہے، جاگو، ہاتھ کھڑے کر کے جواب دو کہ عصمت مصطفیٰ
آپ کی آواز زندہ باد کے نعرہ کم از کم اسلام آباد تک گئے. عصمت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، عزت صحابہ، عزت قرآن، عزت فرمان رسول. سن لو اللہ کی قسم، آپ کی یہ گھڑییں، صادق رحمانی صاحب آپ کو میں مبارک دیتا ہوں، مدنی صاحب آپ کی اجازت سے کہہ رہا ہوں، یہ گھڑییں لگ چکی ہے. جو یہاں نہیں مانتا اس کو منوائیں گے، اور آج کے بعد کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی کوئی انشاءاللہ، آج کے بعد کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف بغاوت کرے. تو پھر تمہاری حکومت کیا ہے، تمہارا اقتدار کیا ہے، تمہارا یہ جرت کیا ہے، تمہارا مال کیا ہے، تمہاری دولت کیا ہے. ہزاروں ملک، ہزاروں اقتدار، ہزاروں اسمبلیے محمد کے جوڑوں پہ قربان کی جا سکتی ہیں. چلو تمہارے ملک میں جس کو جرت ہو وہ صدیق پر انگلیاں اٹھائے، صدیق کا پر انگلیاں اٹھائے، پیغمبر کی وفا پر انگلیاں اٹھائے. تمہارے ملک میں یہ بات بھی ہوئی کہ ہم سواد اعظم ہیں، میں نام نہیں لیتا، لینے پر آیا تو ہمیں ڈراؤ نہ، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، ہمیں آزماؤ نہ. سنو، وفا کرو گے تو وفا کریں گے، جفا کرو گے تو جفا کریں گے. ہم بھی ہیں آخر آدمی، جو تم کرو گے سو ہم کریں گے. تمہاری کیا مجال ہے کہ قومی اسمبلی کے فورم پر اور وزیر اعظم آ کر اعلان نہ کرے تو پتا چلا کہ تمہاری شادی بھی بتاتی ہے، تمہاری اولاد بھی بتاتی ہے، تمہاری سیتا وائٹ بھی بتاتی ہے، تمہارے نغمے بھی بتاتے ہیں، تمہارا اقتدار بھی بتاتا ہے کہ تمہاری وفا یہود و حنود کے لیے ہے، محمد کے غلاموں کے لیے. محمد کے غلاموں کے لیے وفا پیدا کر. اللہ کی قسم عزت سے جینے کا رنگ آ جائے گا. اور کیا کہا تھا، ایک دن ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر عمر رو رہا تھا، کہنے لگا عمر یہ وہی پہاڑ ہے جہاں تو اونٹ چراتا تھا اور تیرا باپ تجھے مارتا تھا اور کہتا تھا عمر تجھے تو اونٹ چرانے کا بل نہیں، آج تو نے مصطفیٰ کی غلامی کی ہے تو اللہ نے تجھے جہانوں کا امیر المومنین بنا دیا. او مصطفیٰ کی غلامی کرو اور صدیق کی عزت کو تسلیم کرو، قرآن کی وفا کو تسلیم کرو، محمد کی سچائی کو تسلیم کرو. ہم انشاءاللہ العزیز یہ منوائیں گے، کوئی جانا ہم یہ منوائیں گے، ہم اسمبلی میں یہ اعلان کروائیں گے، ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کروائیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ یہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے.